23 سال کی عورت 38 سال کے مرد سے نکاح کر سکتی؟ ان دونوں کے گھر والے عمر کے فرق کی وجہ سے عزت نہیں دے رہے۔ کس کو نہیں دے رہے عزت؟ کیونکہ وہ آدمی پہلے سے شادی شدہ ہے اور اب دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، 38 سال کا آدمی اگر دوسری شادی کر رہا ہے 23 سال کی لڑکی سے، تو دوسری شادی کر رہا ہو یا پہلی شادی کر رہا ہو، بات یہ ہے کہ جب ایج ڈفرینس ہوتا ہے تو پھر اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، خاص طور پہ مرد جب دوسری بھی کر رہا ہو تو جلدی نہیں کرنا چاہیے فیصلہ۔ اب لڑکی اور اس کے والدین خوب اچھی طرح غور و فکر کر لیں کہ یہ لڑکا ہمارے لیے مناسب ہے یا نہیں ہے، ہمارے جوڑ کا ہے یا نہیں ہے، اور اس سے اچھی طرح نباہ ہو پائے گا کہ نہیں ہو پائے گا۔ یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کے بعد خود فیصلہ کریں۔ میں کسی کو ذاتی مسائل میں مشورے نہیں دیتا۔ لڑکا 38 سال کا ہو یا 48 سال کا ہو یا 58 کا ہو یا 68 کا ہو، لڑکا ہی نہ رہا ہو، وہ آدمی بن چکا ہو، تو یہ لوگوں کے پرسنل معاملات ہوتے ہیں، کس نے کس سے شادی کرنی ہے۔ تو اس لیے میں اس بارے میں مشورے نہیں دیتا۔ مجھے کیا پتا وہ بندہ کیسا ہے، دوسری کر کے نبھا پائے گا کہ نہیں نبھا پائے گا، تو چلا پائے گا اس رشتے کو کہ نہیں چلا پائے گا، واللہ عالم۔ ہاں، ایک بات جس کا شریعت سے تعلق ہے وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں کہ میرے جب سے بیانات 4 شادیوں پہ جانا شروع ہوئے اور ترغیبات شروع ہوئی تو کچھ چیزیں میرے سامنے آئی ہیں جن کی اصلاح بہت ضروری۔ مثال کے طور پر ایک لڑکی نے شادی کر لی کسی لڑکے سے اور دوسری بیوی بن گئی۔ اب وہ ٹائم نہیں دے رہا اور لٹکا رہا ہے اور برابری نہیں کر رہا، اور جب اس کے خاندان کی طرف سے بہت دباؤ آیا تو چھوڑنے چھاڑنے کی باتیں بھی کر رہا ہے۔ لڑکی بہت ڈپریشن میں چلی گئی۔ میرے سامنے کیس آیا تو پتا چلا کہ جی لڑکی نے اس سے دوسری شادی اس لیے کی، یعنی اس کی دوسری بیوی اس لیے کی بنی کہ میرے بیانات لڑکی نے سنے ہوئے تھے کہ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنا چاہیے، تو اس لیے لڑکی اس کی دوسری بیوی بن گئی۔ یہ بہت پرلے درجے کی حماقت ہے۔ 4 شادیوں کو پروموٹ کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے لیے کوئی دوسری شادی کا پیغام بھیج رہا ہے تو بس آپ اس بیس پہ کر لیں کہ دوسری کر رہا ہے اور ہم نے 4 شادیوں کو سوسائٹی میں پروموٹ کرنا ہے۔ تو بھائی 4 شادیوں کو تو پروموٹ کرنا ہے، اچھی بات ہے، لیکن یہ مرد کے کرنے کا کام ہے نا۔ لڑکی تو اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی سوچے۔ اس کو اگر کوئی کنوارا چھڑا چھاٹ مل رہا ہے اچھا تو وہ کنوارے سے کرے، وہ کیوں دوسری والے سے کر رہی ہے؟ یہ کہیں اور ٹرائی کر لے گا۔ اور اگر آپ کا خیال ہے کہ یہ دوسری والا بہتر ہے میرے لیے اور مجھے اس سے اچھا کنوارا نہیں مل سکتا، تو بھی اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ پھر آپ یہ بھی تو دیکھیں 2 کرنے کے بعد یہ نبھا پائے گا کہ نہیں پائے گا۔ اس سے بہت اچھی طرح معاہدے کریں، ایگریمنٹ کریں، اس سے دیکھیں پیچھے کوئی خاندان انوالو ہے یا نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں تو 4 شادیوں کا مطلب یہ نہیں ہوتا کوئی بھی بھنگی چرسی اٹھے تیسری شادی کر رہا ہے، لڑکی اس لیے راضی ہو جائے کہ سنت ہے یہ۔ تو لڑکی کے لیے کوئی سنت نہیں ہے، لڑکی اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھے، وہ یہی دیکھے کہ مجھے بہتر سے بہتر رشتہ چاہیے۔ اور کنوارا ظاہر ہے 2 شادیوں والے سے عام نارملی وہ اس کے لیے حقوق کا ادا کرنا آسان ہوتا ہے، کسی کنوارے کے لیے ایک بیوی کے حقوق ادا کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو لڑکی نے اپنے لیے بہتر سے بہتر ہی دیکھنا ہے، اس نے بھی اس کے والدین نے بھی۔ ہاں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ لڑکی والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمارے پاس کنوارے رشتے بھی ہیں لیکن یہ دوسری شادی والا ان کنواروں سے بہتر ہے۔ بعض کنوارے نکمے ہوتے ہیں اور 2 شادیوں والے بعض ذمہ دار ہوتے ہیں۔ تو یہ خود آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اس بیس پہ ہاں نہیں کرنی ہے کہ شریعت نے 4 کی ترغیب دی ہے۔ شریعت نے لڑکی کو کہیں بھی ترغیب نہیں دی ہے کہ کسی کی دوسری بیوی بنے یا تیسری بیوی بنے یا چوتھی بیوی بنے۔ کوئی بھی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی ہمیں اس بارے میں۔ شریعت نے یہ ترغیب دی ہے کہ کوئی اچھا شخص نکاح کا پیغام بھیجے تو انکار مت کرو۔ اب اچھے کا کرائیٹیریا ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتا ہے۔ اچھے کا مطلب آپ کے حقوق ادا کر سکتا ہو، وہ دیندار ہو اور صرف لیبل نہ ہو داڑھی ٹوپی کا، واقعی سچی مچی میں دیندار ہو۔ آج کل عاملوں نے الو بنانا شروع کیا ہوا ہے، جو روحانی ڈرامے باز ہیں نا، خلافتیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں بزرگوں سے اور تعویذ گنڈوں کا بزنس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان حرام خوروں نے بہت گند کیا ہوا ہے۔ اتنے چہرے پہ ان کی بڑی بڑی داڑیاں اور سفید پگڑیاں، اور چہرے پہ ایسا لگتا ہے بغیرتوں کے جیسے نور کی پوری بالٹیاں اڈیل دی ہے بغیرتوں نے۔ تو یہ بغیرت 4 شادیاں کر رہے ہوتے ہیں لڑکیوں کو پھنسا کے، اور میرے بیانات کا بغیرت لوگ حوالہ بھی دے رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب نے کہا 4 شادیاں۔ تم جیسے بغیرتوں کے لیے میں نے کہا ہی نہیں ہے۔ تو اور پھر جو ہے وہ پھر لٹکاتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کرتے ہیں اور حرام کا پیسہ کماتے ہیں۔ جن چڑیل بھوت بھگا کے، کوئی جن چڑیل بھوت بھگانے کا فن آتا نہیں ہے ان کو، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ایسے حرام خوروں سے بچ کے رہیں۔ اور دوسروں کی بیویوں پہ بھی بغیرت لوگ قبضہ کرتے ہیں۔ یہاں بلاوی میں بھی میں نے دیکھا کہ بہت ساری خواتین ان بغیرتوں کے چکر میں پڑی ہوئی ہیں، فلانے پہ جادو ہے، فلانے پہ ٹونا ہے، فلانے پہ۔ یہ ایک مولوی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، وہ بھی اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا یہاں پہ۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ 2 نمبر آدمی ہے۔ بعد میں کسی نے بتایا تعویذ گنڈوں کا بزنس کرتا ہے۔ میں نے کہا مجھے تو بات چیت سے اندازہ ہو گیا تھا حرام خور ہے۔ تو بہت یہ بڑا المیہ بن چکا ہے مذہبی لوگوں کا،
पूरी दुनिया में जहां भी जाओ ना, मसाइल वहीं मिलेंगे जहां रूहानी इलाज वाला मिलेगा आपको। जहां रूहानी इलाज वाला होगा वहां जिन चुड़ैल भूत जादू आपको मिलेंगे, और जहां ये रूहानी इलाज वाले नहीं है वहां ना जिन, ना चुड़ैल, ना भूत, ना जादू, कुछ भी नहीं होगा वहां। तो खवातीन को चाहिए कि वो अपने लिए बेहतर से बेहतर देखें। अगर उनका ख्याल है कि ये दूसरी शादी जो कर रहा है ये ज्यादा बेहतर है मेरे लिए और ये हुकूक पूरे करेगा, और हवाई बात ना, उसकी आमदन देखें क्या है, रखेगा कहाँ, ये सब चीजें पहले से तयशुदा हों, दोनों के बराबर हुकूक पूरे करेगा, ये सब चीजों में आपको इत्मीनान हो गया और कोई इस नौयत का कंवारा नहीं मिल रहा तो करें आप। फिर सारी जिंदगी बैठे रहने से बेहतर है कि किसी की दूसरी या तीसरी बीवी बन जाए। और जो मैं एक बात कहता हूँ वो रिपीट करता हूँ कि किसी निकम्मे की पहली बीवी बनने से बेहतर है किसी समझदार जिम्मेदार की चौथी बन जाए। लेकिन ये जब है जब कंवारा निकम्मा हो, फिर कंवारा निकम्मा नहीं है तो फिर कंवारे को तरजीह दें। क्या घुटना दिखाकर वुजू कर सकते हैं? क्या मतलब भाई घुटना दिखाकर वुजू, उसके पैसे मिलते हैं, क्या होता है? तो मेरा ख्याल है बाज लोग पाँव धोते हुए घुटना बिल्कुल खोल देते हैं, तो ये जायज नहीं है, घुटना सतर में दाखिल है। अगर लड़की का बाप फौत हो गया हो और उसकी माँ और भाई पैसों की लालच में अगर जबरदस्ती इसकी शादी कहीं करवाना चाह रहे हों लेकिन लड़की इस रिश्ते से राजी नहीं, तो क्या इस सूरत में लड़की अपने घर से भाग कर अपनी मर्जी से निकाह कर सकती है? क्या इसके लिए ऐसा करना जायज है? अगर वाकई भाई लालची है तो अपने खानदान के दूसरे मर्दों से राब्ता करे, घर से भागे मत। घर से भागने के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा डेंजरस, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। भागने के बाद आपका क्या ख्याल है, कोई बहुत नेक इंसान मिल जाएगा आपको, वो और ज्यादा आपको बेवकूफ बनाएगा जब उसको पता है कि इसके बाप और भाई इसके। ये जो दौरे जाम है, ये शेर इस मौके का नहीं है लेकिन मुझे याद आ गया, अलग बताऊंगा, लेकिन सांस पे भी फिट होता है ये। 1 मिनट के लिए सांस रुक गया तो सांस रुक गया, खत्म। तभी मुर्दे के पानी नहीं चेक करते कि इसकी बॉडी में पानी है या नहीं, ये नहीं चेक करते कितने पराठे खा के लेटा हुआ है, चेक करते हैं सांस आ रहा है या बोलो नहीं। ये नहीं देखते पानी पी रहा है या नहीं पी रहा, रोटी खा रहा है नहीं खा रहा। भाई जिंदा भी हर वक्त रोटी नहीं खाता, मुर्दे को देखते हैं सांस आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि जिंदा हो और सांस ना ले रहा हो। ऐसे मुर्दे अब तक मार्केट में हमने देखे नहीं है, तो भी सांस चेक करते हैं। भाई सांस के बगैर नहीं रह सकता, तो सांस अल्लाह ने और सस्ता कर दी, ऑक्सीजन और सस्ती हवा में डाल दी, 23% ऑक्सीजन उड़ा दी बस। और इतना क्योंकि इसका हर वक्त लेना जरूरी है, तो इसमें हमारे इरादे का भी दखल नहीं, हमारे इरादे का भी नहीं। अल्लाह ने ये भी नहीं कहा हम पानी खुद ब खुद नहीं जाता, इरादा करके पीते, रोटी खुद ब खुद पेट में नहीं जाती, इरादा करके लेते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत हर सेकंड में है और एक हर मिनट में, हर सेकंड में, तो उसमें अगर हमें अल्लाह कहता कि इरादा करके सांस लेते रहो तो कितनी टेंशन हो जाती ना। कभी गपशप में मशगूल होते, सांस लेना भूल जाते, फिर पता चला जी हजरत का इंतकाल क्यों हुआ, हजरत बिजी इतने थे कि उस दिन सांस लेना भूल गए। हजरत बहुत ज्यादा, उस दिन हजरत की दूसरी शादी थी, टेंशन में थे, सांस लेना ही भूल गए। बहुत दफा आदमी बहुत सी चीजें भूलता है। तो अल्लाह ने कहा कि ये तुम पर मुसल्लत होगा, सांस रोकने के लिए इरादा चाहिए होगा, सांस लेने के लिए इरादे की जरूरत, जुमला मुकम्मल करना पड़ेगा आप लोग, सांस लेने के लिए इरादे की जरूरत। हालांकि ऑक्सीजन भी हम नहीं बना सकते, हल्की चीज, तो ऑक्सीजन के एक अंसर है ना, एक एलिमेंट है, वो खुद से कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं बना सकता। वो दो चीजों को बना के एक नई चीज तो बनाई जा सकती है। जो अनासिर दुनिया में 109 या 110 साइंसदानों की रिपोर्टें बदलती रहती हैं, हम जब मैट्रिक में थे तो 109 थे, अब शायद ज्यादा हो गए दरियाफ्त, तो उनमें से एक ऑक्सीजन है, ये नहीं बन सकती भाई, तो ये अल्लाह ने बना के हवा में छोड़ दी। अल्लाह अगर इसको मुश्किल रख देता कि सिलेंडर में से मिलेगी खरीद के, तो हम सब जिना अस्पताल के बाहर लाइन लगा के खड़े होते और हर वक्त सारी जिंदगी यही करते रहते, भाई मेरे घर में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अल्लाह का वास्ता 4 शॉपर दे दे यार, दो सिलेंडर दे दे, बेड़ा गर्क हो जाता। ये मैं इतनी लंबी चौड़ी तफसील आपके सामने क्यों बयान कर रहा हूँ? ऑक्सीजन के बारे में रिपोर्ट पेश करने के लिए नहीं, खाने खरबूजे तरबूज के फजाइल बयान करने के लिए नहीं। एक दावा मैंने किया था कि जो चीज हमारे लिए बहुत अजीज है, अल्लाह ने उसके हुसूल को हमारे लिए बहुत आसान। मुझे एक बात बताओ, कुरान ये कहता है कि तुम्हारे लिए ऑक्सीजन से भी ज्यादा, पानी से भी ज्यादा, खाने से भी ज्यादा, घर से भी ज्यादा, बीवी बच्चों से भी ज्यादा, सेहत से भी ज्यादा जरूरी है मेरा तारुफ और दीन पर चलना और इस्लाम को फॉलो करना। तो आप बताओ ये जुल्म नहीं होगा कि जो सबसे ज्यादा जरूरी मेरे और आपके लिए हो, उसके समझने को अल्लाह ने मुश्किल बना दिया हो? ये हो सकता है? अल्लाह कह रहे हैं वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु, जो दुनिया में इस्लाम के अलावा किसी और मजहब को फॉलो करेगा बर्बाद है, तबाह हो गया,
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جہنم میں جائے گا وہ. دعویٰ کتنا بڑا ہے نا اللہ تعالیٰ کا. بھائی جو پانی جس کو نہیں ملا وہ برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ کیا خیال ہے؟ جس کو روٹی نہیں ملی برباد ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ جس کو آکسیجن نہیں ملی برباد ہو گیا نا. لیکن اللہ کہہ رہے ہیں جس کو جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے یا سرے سے کسی مذہب کو ہی فالو نہیں کرتا وہ کیا ہو گیا؟ برباد. اور قرآن آخرت کی بربادی کو دنیا سے بڑی بربادی مانتا ہے، کیونکہ دنیا میں اینڈ سب کا بربادی ہے. آپ کو پانی ملتا رہے تو بھی مرو گے آپ ایک دن، آپ کو کھانا ملتا رہے پھر بھی مرو گے، آکسیجن ملتی رہی. جتنے مرے ہیں ان کو آکسیجن بھی مل رہی تھی، کھانا بھی مل رہا تھا، پانی بھی مل رہا تھا. دنیا میں تو ویسی برباد. اس لیے قرآن کہتا ہے اصل بربادی کون سی ہے؟ آخرت کی. تو آخرت کی بربادی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ کس مذہب کے پیچھے چلنا ہے. بولو اسلام. تو آپ مجھے ایک بات بتاؤ، پھر اس اسلام کو سمجھنا اللہ نے اگر مشکل بنا دیا ہو جبکہ وہ ضروری پانی سے زیادہ ہو تو پھر یہ تو اللہ کا ظالم ہونا لازم آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ اس لیے اللہ نے اسلام کی حقانیت، اسلام کو سمجھنا کہ تمہیں یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ برحق مذہب ہے. دنیا کا سب سے آسان کام اللہ نے یہ رکھا. اس پہ کوئی لمبے چوڑے مناظروں کی اور بحث کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. کیسے اتنا آسان؟ ہمیں کیسے یقین آئے کہ ہم ایک سچے مذہب کو فالو کرتے ہیں؟ بہت آسان. 2 اور 2 4 کی طرح 2 منٹ میں پتہ چل جائے گا بھائی. ہمیں بہت ساری چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چل جاتی. دیکھو آپ کے پاس 2 آپشن ہے، کوئی تیسرا آپشن نہیں ہے. میں ایک آسان مثال سے بات سمجھوں. ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا، آپ نے دیکھا کہ 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور پورا ہال چاروں طرف سے بند ہے. 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بہت باریک سا اور ایک بہت موٹا تازہ طاقت. آپ پانی پینے کے لیے گئے، واپس آئے تو دیکھا وہ پتھر کسی نے اٹھا کے باہر رکھ. اب نہ کرین آنے کی جگہ اندر ہے بھائی، نہ کوئی جادوگر بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ. آپ یا تو اپنے آپ کے چماٹے مارو گے، بولو گے یار میں خواب تو نہیں دیکھ رہا، اتنا بڑا پتھر یہاں رکھا ہوا تھا اور اٹھا کے تھوڑی دیر میں کس نے کہاں کر دیا؟ باہر. اب یہ تو یقین ہے کہ ان دونوں میں سے کسی نے اٹھایا ہے. جو باریک سا ہے نا وہ آ کے کہتا ہے میں نے اٹھا. یہ کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ بولے نا کیا ہو گیا. اور ایک ہے موٹا تھا، وہ کہتا ہے کس نے اٹھایا. اب کوئی کہے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ ان دونوں میں سے اٹھائے یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے بڑے بڑے ماہرین بلائے جائیں گے، ڈیبیٹ ہوگی، ٹاک شاک ہوگی، بڑے بڑے فلاسفر بیٹھیں گے، انویسٹیگیشن کی جو ٹیمیں ہوتی ہیں وہ آئیں گی، امریکہ اور جاپان سے ٹیمیں آ کے فیصلہ کریں گی کہ یہ پتھر اس نے اٹھایا، یہ اس نے اٹھایا. بڑی راکٹ سائنس چلے گی، یہ ناسا والوں سے رابطہ کرنا پڑے گا. یہ کلے آدمی کا کام بولو نہیں ہے، یہ میٹرک پاس کا کام نہیں ہے. تو یہ بے وقوفی کی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ابے تمہارے پاس ان 2 کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. کوئی کرین نہیں آئی، کوئی فرشتہ نہیں آیا، یا تو اس نے اٹھایا یا اس نے اٹھایا. یہ اتنا باریک، اگر اس نے اٹھایا ہوتا تو آج اس کو اٹھا رہے ہوتے لوگ، اس کا جنازہ اٹھ رہا ہوتا. یہ ہمیں پتہ، یہ اتنا باریک، اتنا سا پتلا انسان یہ نہیں اٹھا سکتا بھائی. اگر بالفرض یہ اٹھا لیتا تو آج لوگ اس کو جنازے کی چارپائی پہ اٹھا رہے ہوتے. یہ نہیں اٹھا سکتا. بہت سی چیزیں کمپیئر کر کے پتہ چلتی ہیں. تیسرا کوئی آپشن ہے نہیں. تو بھائی یہ اسی نے اٹھایا ہے. سلوٹ سر، آپ کی طاقت کو سلام. ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آپ نے خالی ڈولے شولے ویسے ہی بنائے ہوئے ہیں، آج ہمیں اندازہ ہوا آپ تو بہت پاورفل. پھر اب کوئی اشکال کرے نہیں بھائی اتنی طاقت بھی نہیں ہے اتنا بڑا پتھر اٹھا لے. ہم کہیں بھائی ہر اشکال کا ہم جواب سوچتے رہیں گے بعد میں بیٹھ کے، لیکن ہمارے پاس کوئی آپشن اس کے علاوہ بولو ہے نہیں. جتنے بھی اعتراض ہوتے ہیں اس پہ ہم ڈیبیٹ کریں گے، بحث کریں گے اس نے کیسے اٹھا لیا، لیکن اس کے مانے بغیر چارہ نہیں ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اٹھا نہیں. بندے ہی 2 تھے نا، اور کرین کا کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی فرشتے کا گھسنے کا. فرشتے تو ہر جگہ چلے جاتے ہیں. تو بھائی اسی نے اٹھایا ہے. تو میرے بھائی ہمارے پاس نا 3 آپشن ہے. ہم زندگی کن اصولوں پہ گزاریں، اس میں ہمارے پاس کتنے آپشن ہیں بولو؟ یا تو ہم خدا کا انکار کر دیں، ایتھیسٹ بن جائیں اور تمام مذاہب کو ہم سائڈ پہ، کوئی گاڈ نہیں ہے، معاذ اللہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم اخپل طریقے سے زندگی گزاریں گے، ہم خود فیصلہ کریں گے صحیح کیا ہے اور غلط کیا. اس نظریے کے پیچھے آپ کو خدا کا انکار بولو، بولتے کیوں نہیں، کرنا پڑے گا. اور اگر آپ خدا کو مانتے ہو تو بھائی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، جس نے ساری کائنات بنا دی اور انسان کو ایسے ہی چھوڑ دیا، کوئی مقصد کے بغیر پیدا کیا، بس جو مرضی کرتے پھرو. تو پھر ہمیں کسی خدائی مذہب کو، دین کو ماننا پڑے گا کہ خدائی تعلیمات کس کے پاس ہیں. اس میں بہت سارے لوگ آ کے دعویٰ کریں. ہندو کہہ رہا ہے میرے پاس ہیں، میں ہوں جو بھگوان کی تعلیمات بتاتا ہوں. عیسائی کہے گا کس کے پاس ہیں بولو؟ میرے پاس. یہودی کہے گا کس کے پاس ہیں؟ بولتے کیوں نہیں آئی؟ میرے پاس. سکھ کہے گا کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس. اسلام کہے گا کس کے پاس ہیں؟ میرے پاس.
تو پہلا جو کہتا ہے کسی کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ ہے ہی نہیں، خدا ہے ہی نہیں، اتنی آسان بات ہے بھائی، یہ تو عقل میں آتی نہیں۔ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے، کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو گیا؟ یہ ملحد لوگ عجیب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جب تک کسی چیز کا کوئی سبب نہ ہو وہ ہوتی نہیں ہے۔ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہیں کہ کائنات خود بن گئی بغیر کسی سبب کے۔ یہ تو ایسے ہے بارش سے بھاگے پر نالے کے نیچے آ کے کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی بارش سے بھاگا بھیگنے سے بچنے کے لیے، کھڑا کہاں کے ہوا؟ پر نالے کا برساتی نالا، اس کے کسی نے پوچھا یہاں کیوں کھڑا ہوا؟ کہہ رہا بارش بہت تیز ہو رہی۔ تو ملحد لوگ جو ہے نا، ایتھیس لوگ، وہ کہتے ہیں یار خدا اگر ہوتا تو ہر چیز اسباب سے کیوں جڑی ہوئی ہے؟ بغیر کسی لاجک کے کام ہو رہے ہوتے ہیں نا۔ بھائی میں نے پانی یوں اٹھاؤں گا، یوں لے کے جاؤں گا، یوں منہ میں ڈالوں گا، گریوٹی سے پانی نیچے اترے گا۔ خدا کو تو ہم جب مانیں گے گلاس خود ہی اڑے ڈھین ڈھین جائے اور سب کچھ ہو جائے، تو ہم کہیں کوئی طاقت ہے جو کچھ کرنے میں کچھ کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ ہم تو یہاں دیکھتے ہیں گاڑی کے ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو گاڑی چلتی ہے، بریک پہ پاؤں لگاؤ تو گاڑی رکتی ہے۔ ہم خدا کو جب مانیں گے جب ایکسیلریٹر پہ پاؤں رکھو تو رکے، بریک پہ پاؤں لگاؤ تو چلے، پھر ہم مانیں گے کوئی خدا ہے جو اسباب کو فیل کر رہا ہے۔ اب اس نظریے کی بیس پہ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا اس کا سے پتہ چلتا ہے کوئی خدا نہیں ہے۔ واڑے واہ، آپ نے بولا کہ گاڑی میں چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، یقیناً نہیں ہو سکتی، لیکن اس سے بڑا جھوٹ آپ نے بول دیا کہ کریٹر کے بغیر کریشن کے عمل سے گاڑی خود گزر سکتی ہے۔ اس گاڑی کو بھی تو کسی نے بنایا ہے، پھر اس بنانے والے کو بھی تو کسی نے بنایا ہے۔ ایک اینڈ تو آئے گی نا، کوئی ایسی ذات آئے گی جو پہلی دفعہ کچھ کرنے میں کسی سبب کی محتاج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بگ بینگ تھیوری دھماکہ ہوا، یہ ہوا، سیارے بنے، ڈھین ڈھین سب کچھ بن گیا، غفار بھائی بن گئے، ستار بھائی بن گئے، کروڑوں خربوں سال میں، بہت زبردست، ہم مانتے ہیں ایسا ہوا ہوگا۔ پہلی دفعہ جو دھماکہ ہوا ہے وہ میٹیریل کہاں سے آیا، وہ انرجی کہاں سے آئی، مادہ تھا یا انرجی تھی، وہ کہاں سے آ گئی اتنی زیادہ؟ اس کو کہتے ہیں وہ خود بخود ہو گیا۔ تو یہ اللاجیکل ہے خود بخود ہو جانا، یہ لاجیکل ہے یا اللاجیکل ہے؟ اللاجیکل۔ ایک طرف آپ لاجک کی بات کرتے ہو، چینجر کے بغیر چینجنگ نہیں ہو سکتی، دوسری طرف آپ اس سے بڑا جھوٹ بولتے ہو کہ پہلی دفعہ خود بخود ہو گیا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں واقعی ہر کام لاجک سے ہوتا ہے، لیکن یہ لاجک بنائی کس نے؟ اللہ نے، اور وہ کچھ کرنے میں لاجک کا محتاج نہیں ہے۔ پہلی دفعہ اس نے کلمہ کن کی طاقت سے بنایا ہے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو خدا کے وجود کا انکار دنیا کی سب سے بڑی حماقت اور بے وقوفی، اس لیے اللہ کو سمجھنا سب سے آسان ہے۔ بھائی نہیں ہو سکتا خود بخود، اللہ ہمیشہ سے ہے، کیونکہ وہ مادہ تھوڑی ہے، وہ مخلوق تھوڑی ہے کہ ہم اس کی بات کریں اس کو کس نے بنایا، وہ تو خدا ہے بھائی۔ فزکس کے لا خدا پہ تھوڑی اپلائی ہوتے ہیں، اس مادے پہ اپلائی ہوتے ہیں۔ یہ گلاس خود بخود اٹھ کے میرے منہ پہ نہیں آ سکتا، یہ فزکس کے بارے میں، خدا کے بارے میں نہیں ہے۔ خدا کے بارے میں تو سائنس کیا ہے؟ خاموش، وہ ہماری عقل سے بالاتر ہے۔ تو اب ہم دوسرے مذاہب کی طرف آتے ہیں۔ ہندو کو دیکھ لو، عیسائی کو دیکھ لو، یہودی کو دیکھ لو، اسلام کو دیکھ لو، کسی کے پاس تعلیمات ہی نہیں ہے اسلام کے۔ تعلیمات مارکیٹ سے کیا ہیں؟ عبادات۔ دیکھو ہمیں رہنمائی جو چاہیے نا زندگی گزارنے کے لیے، انسان کو گائیڈنس چاہیے کہ زندگی کن اصولوں پہ گزارنی ہے۔ تو زندگی میں مختلف شعبے ہیں جن میں ہمیں گائیڈنس بولو چاہیے۔ ان شعبوں کو میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں۔ خالق سے ہمارا ریلیشن کیسے ہوگا، خدا کے کیا حقوق ہیں جس سے ہمارا اس سے ریلیشن مضبوط، مخلوق کے کیا حقوق ہیں، پھر مخلوق کے حقوق میں بہت سارے معاملات ہیں، خرید و فروخت کے معاملات، نکاح طلاق کے معاملات، وراثت کے معاملات اور اخلاق کے معاملات، محرم نامحرم کے 20 قسم کے قوانین ہیں۔ غیر مسلموں کے پاس مذہب کے حوالے سے اس میں کوئی گائیڈنس، تو اللہ کا دین ایسا ہو سکتا ہے جو ہدایت ہی نہ دے رہا ہو۔ آپ آئے، آپ نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کیسی گزاری جائے۔ ستار بھائی کہتے نہیں میں تمہیں بتاؤں گا زندگی کیسے گزارنی ہے، کیا اصول ضابطے کیا ہیں۔ وسیم بھائی نے کہا ابے چھوڑو ان سب کو، میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی گزارنے کے اصول کیا ہیں۔ ہم نے پہلے ستار بھائی سے پوچھا آپ کے علاوہ کی بات کر، تو ستار بھائی کی جیب سے کچھ نکلا ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بتاؤ بھائی خدا سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے، مخلوق سے ریلیشن کے لیے کیا کرنا ہے، تجارت کیسے کرنی ہے، نکاح طلاق کے کیا کام ہے۔ ان کی جیب سے جو پرچی نکلی اس میں صرف ہفتے کو اتوار میں کچھ چرچ جانے کا لکھا ہوا تھا اور کرسمس کے موقع پہ عید منانے کا لکھا ہوا تھا، باقی کچھ اس میں لکھا ہوا
بولو تھائی. یہ کیا ہے؟ تو میں ویسی کر لیتا. ہندو کے پاس سے جو پرچی نکلی, اس پرچی میں جو ہمیں پوری زندگی گزارنے کے اصول اور آداب جو لکھے ہوئے تھے, خدا کی عبادت سے ہم شروع کرتے ہیں, مخلوق کے حکام میں بھی وہی جو جنرل نالج کے جو سبھی مانتے ہیں, اس کے لیے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے. سچ بولو جھوٹ نہیں بولو, یہ 2-4 باتیں. خدائی حکام کیا ہے؟ خدائی حکام یہ ہے کہ فلاں مندر میں جانا ہے آپ نے, اور ایک بھی نیا مارکیٹ کوئی بھگوان ہے جو اتنا مہنگا ہے, وہ ابھی آیا ہے, اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے تو اولاد مل جاتی ہے. آدمی کہے گا یار یہ کیسا خدا ہے جو مجھے میرے ہاتھ سے بنائی ہوئی چیزوں کے سامنے جھکنے کا بولو حکم دے. یعنی ایسے ہو گیا جیسے ابا بادشاہ ہوں اور آپ شہزادے ہو, اور ابا آپ کو چپڑاسی لگا رہے ہوں کسی بیچارے بھنگی کے گھر پہ. آپ بولو گے یہ ابا کیسا ہے یار, میں شہزادہ ہوں, ابا مجھے اگر ابا نے کوئی چوکیدار بنانا تھا تو کسی دوسرے ملک کے بادشاہ کا چوکیدار بنا دیتا. بنایا بھی چوکیدار, اور بنا کس کا رہا ہے؟ کسی جمعدار کا. انسان تو سب سے افضل مخلوق ہے بھائی. خدا کہہ رہا ہے کہ جا کے یہ جو پتھر سے تم نے بنایا ہے, یہ یہاں جڑا ہوا ہے, اس کے سامنے جا کے جھکو, سجدہ کرو. خدا یہ کہہ سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے. یہ تو ہماری توہین ہے بھائی. الہم ارجل یمشون بہا, قرآن کہہ رہا ہے یہ جو بھگوان ہیں تمہارے جو پتھر کے بنے ہوئے, کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے چل سکتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا, ان کی آنکھوں سے نظر آتا ہے ان کو؟ ہم تو پھر بھی چل سکتے ہیں, ہم ان سے زیادہ اچھے بھائی. اس سے بولو مانگ, ہم سے مانگ کیا؟ بت بولے گا میں 100 سال سے ادھر بیٹھا ہوا ہوں بھائی, بور ہو رہا ہوں, مجھے بھی کہیں لے کے جاؤ, ہم اٹھا کے اس کو لے جائیں گے. اس بت کو چاہیے ہم سے بولے کہ کوئی کام ہو تو ہمیں بتائے. وہ اس کو یہی کام ہے کہ یار بس کرو, بہت دن ہو گئے, میں بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا ہوں, مٹھائی میرے سامنے رکھتے ہو, شام کو اٹھا کے لے جاتے ہو, یہ نہیں چلے گا. وہ یہ بھی نہیں بول سکتا. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ الشَّيْءَ لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ, قرآن کہتا ہے تم اس کے سامنے سے مٹھائی اٹھا لو تو دور کی بات مکھی مٹھائی اٹھا کے لے جائے, یہ مکھی کے پیچھے نہیں بھاگ سکتے. تو ہندو کے پاس سے جو خدا کا سے ریلیشن بنانے کا پرچہ نکلا, اس میں خدا کے علاوہ سے ریلیشن بن رہے ہیں, خدا سے نہیں بن رہا. اور جن علاوہ سے بن رہے ہیں وہ ہم سے بھی زیادہ بدتر. نہ ان کی آنکھیں جن سے وہ دیکھ سکتے ہیں, نہ ان کے پاؤں جن سے وہ چل سکتے ہیں, نہ ان کے ہاتھ جن سے وہ پکڑ سکتے ہیں. قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونِ. یہ آیت پڑھنے میں مجھے بہت مزہ آتا ہے. کیوں آتا ہے وہ ابھی میں آپ بھی بتا رہا ہوں. اللہ کہتے ہیں ان بتوں سے بولو کہ تم سب مل کے میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے ذرا بھی مہلت مت دو. جو تمہیں اولادیں دے سکتے ہیں, جو بارشیں برسا سکتے ہیں, جو تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں, تو اگر ان میں کچھ کرنے کی طاقت ہے تو ہمارے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے بولو یہ 360 بت جو اتنی مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے بیت اللہ میں, ان سے بولو یہ سب میرے خلاف مل کے تدبیریں کریں, مہلت نہیں چاہیے, فوراً کچھ کر دیں. کیا کچھ انہوں نے؟ بولو نا. مجھے یہ جملہ پڑھنے میں مزہ پتہ کیوں آتا ہے؟ یہی بات میں روحانی عاملوں کے خلاف بولتا ہوں. لوگ کہتے ہیں حضرت جی فلاں بہت پہنچے ہوئے ہیں, وہ عملیات کے ماسٹر ہیں حضرت, علوم ہیں, علوم. جب کچھ بھی نہیں ہوتا نا تو علوم ہوتے ہیں, علوم. حضرت جی کے پاس کیا ہے؟ علوم. کون سے علوم ہے؟ بی ایس سی کیا ہوا ہے اس نے, ایم ایس سی کیا ہوا ہے, درس نظام. بھائی یہ بی ایس سی ایم ایس سی میں الجھے ہوئے ہو, یہ علوم ہوتے ہیں. یہ جو عامل لوگ پڑھائیاں کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ کیا ہوتے ہیں؟ علوم. بہت پہنچے ہوئے ہیں, رائے ون سے فارغ ہیں, حضرت فلاں دامت برکاتہم کے خلیفہ ہیں, فلاں ادارے کے مفتی ہیں. میں ان سے کہتا ہوں یہ علوم والے سے بولو. ایک پتلا سا آدمی مفتی طارق مسعود 20 سال سے تمہارے خلاف چیخ رہا ہے, تم سارے عامل اپنے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل اور بلیات لکھا ہوا ہوتا ہے نا, دفعہ بلیات دیکھا ہوگا نا پوسٹر, دفعہ بلیات کے لیے, تو یہ بلیات اور گدھیات اور بھی کچھ ہے, مسجد میں کہنا مناسب نہیں ہے, ڈوگیات, یہ سارے فلیتے پلیتے ہمزاد موکل لے کے مجھ پہ چڑھائی کرو یار. میں کب سے یہ چیلنج کر رہا ہوں, اس دن میں نے چیلنج کیا تھا 48 گھنٹے تم لوگوں کے پاس عاملوں کے خلاف, میرے خلاف کرو یہ سب کچھ, پڑھائیاں کرو, لگاؤ پڑھائیاں, سارے چڑیل بھوت میرے پاس بھیجو. 48 گھنٹے کیا 72 گھنٹے کے بعد میں نے لوگوں میں اعلان کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. حالانکہ یہ نیٹ پر میرا شارٹ کلپ چلا ہے. ان تلوں میں تیل نہیں ہے میرے بھائی, یہ فلیتے پلیتے, اور یہ مت ہمیں بیوقوف بنایا کرو کہ بنوری ٹاؤن سے فارغ ہے یا جامع ترشی سے فارغ ہے, سب فارغ ہی ہوتے ہیں. مدرسے میں جس کمبخت نے پڑھا نہیں ہوتا نا, 8 سال درس نظامی میں گزار دیے, پڑھا نہیں, اب وہ نہ دین کا رہا نہ دنیا کا. اب اس کو جھوٹی عزت کے لیے اور نوٹ چھاپنے کے لیے علوم کے بغیر اب اس کا گزارا نہیں ہے, کیونکہ علم تو حاصل نہیں کیا, اب علوم پھینک رہے ہوتے ہیں, لمبی لمبی پھینکتے ہیں یہ بیٹھ کے. اور اس سے کبھی متاثر نہ کیا ہوا کرو کہ ہمارے حضرت فلاں دامت برکاتہم ان سے علاج کے لیے, ان کے
ان کے پاس جاتے ہیں علاج کے لیے, بڑے بڑے دامت برکاتم کو یہ لوگ بیوقوف بنا دیتے ہیں. وہ دامت برکاتم برے نہیں ہوتے, لیکن یہ بہت چالاک ہوتے ہیں. ان کا زور بس مجھ پہ نہیں چل رہا الحمدللہ, میں ان سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوتا, بہت دیکھے ہیں یہ. تو کبھی ان فلیتوں پلیتوں عملیات اور زمزاد اور یہ جو کرتے ہیں نا, یہ الو بنانے کے لیے کیا ہیں, آپ ٹوٹل جتنے ہو اتنے ہی ہو, کوئی ہمزاد آپ کے ساتھ, کوئی موکل نہیں. آپ ٹوٹل یہاں سے شروع ہو کے پاؤں کے ناخن پہ ختم ہوتے, جتنے پرزے ہیں ان سمیت بس آپ. یہ پتہ ہے ڈرامے بازی کیا کرتے ہیں, جب آپ عامل کے پاس جاؤ گے نا, یوں کر کے آپ کے ماتھے کے اوپر دیکھے, وہ یہ شو کرتا ہے میں آپ کے ہمزاد سے بات کر رہا ہوں, جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, بکواس کرتا ہے. اچھا ایک بات میرے بارے میں خوب کان کھول کے جامع رشید میں بیٹھ کے ہی بات کر رہا ہوں, میرا حشر کیا ہوگا اللہ ہی جان. ہمارے بڑے اساتذہ بھی میری کھچائی کرتے ہیں, تو مبالغہ کرتے ہو, تو وہ میرے لیے قابل احترام ہے. بڑے اساتذہ مسائل کے بارے میں, قرآن و سنت کے بارے میں, ان کے علم کا میں احترام کرتا ہوں. عملیات علوم کوئی علم